Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین مکرم، آج ہم مصارف زکوٰۃ اور مصارف صدقہ فطر بیان کریں گے. وہ کون سے لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، وہ کون سے لوگ ہیں جن کو صدقہ فطر دینا جائز ہے. یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ جن لوگوں کو صدقہ فطر دینا جائز ہے انہی لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور جن لوگوں کو زکوٰۃ دینا جائز ہے انہی کو صدقہ فطر دینا جائز ہے. سامعین مکرم، زکوٰۃ اسلام کا 5واں رکن ہے. ارکان اسلام میں سے 5واں رکن زکوٰۃ ہے، اور یہ اہم ترین عبادت ہے. زکوٰۃ 2 معنوں میں استعمال ہوتا ہے، پاکیزگی اور اضافہ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کا مال پاک ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بندے کو گناہوں سے بھی پاک کر دیتا ہے. زکوٰۃ ادا کرنے سے بندے کے اجر و ثواب میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا مال بھی بڑھا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی مقامات پر زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زکوٰۃ ادا کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، لوگو اللہ سے ڈرتے رہو، 5 وقت کی نماز پڑھو، رمضان المبارک کے روزے رکھو، اور اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کیا کرو. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، اللہ تعالیٰ انہیں اجر سے نوازے گا، اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. زکوٰۃ امیر مسلمانوں سے لے کر فقیر مسلمانوں میں تقسیم کی جائے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا اور زکوٰۃ کے مال کا سوال کیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زکوٰۃ کے بارے میں اللہ تعالیٰ کسی نبی اور غیر نبی کے حکم پر راضی نہیں ہوئے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کے بارے میں خود حکم فرمایا کہ زکوٰۃ ادا کیا کرو. اور زکوٰۃ کے 8 مصارف بیان فرمائے گئے ہیں. اگر تو ان 8 میں سے ہے تو تجھے تیرا حصہ مل جائے گا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں. اے شخص، اگر تو ان 8 میں سے ہے تو تجھے تیرا حق مل جائے گا. زکوٰۃ کے حقدار 8 قسم کے لوگ ہیں، ان کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. ان کی تفصیل اور نے سورۃ توبہ میں آیت مبارک 60 میں بیان فرما دی ہے. ان میں سے پہلے نمبر پر فقراء ہیں. سامعین مکرم، فقراء میں کون کون سے لوگ شمار ہیں؟ فقراء جو ہے فاقر کی جمع ہے. اس سے مراد ایسے لوگ ہیں جن کے پاس گزر بسر کے لیے کچھ بھی نہ ہو، ان لوگوں کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور دوسرے نمبر پر مساکین ہیں. اس سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے جائز اخراجات زیادہ ہوں اور آمدن کم ہو، ان لوگوں کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. تیسرے نمبر پر عاملین ہیں، جو زکوٰۃ وصول کرنے، اس کا حساب و کتاب رکھنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں. اور چوتھے نمبر پر مؤلفۃ القلوب ہیں. اس سے مراد وہ کافر ہیں جس سے امید ہے کہ وہ مال لے کر مسلمان ہو جائے گا یا مسلمانوں کو ایذا تکلیف دینے سے رک جائے گا. اور 5ویں نمبر پر پھر رقاب ہیں، گردنیں آزاد کروانے کے لیے، یعنی غلام مسلمانوں کو آزاد کروانے اور مسلمانوں کو دشمن کی قید سے رہائی کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. 6 نمبر پر غارمین ہیں. اس سے مراد غارمین مقروض کو کہتے ہیں. مقروض جو اپنا قرض ادا نہیں کر سکتے، ان پر زکوٰۃ خرچ کر کے قرض سے نجات دلانے کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ کیا جا سکتا ہے. 7ویں نمبر پر فی سبیل اللہ، یعنی جہاد کے لیے. اس سے مراد جہاد فی سبیل اللہ ہے، اور جہاد اسلام کی چوٹی ہے. جہاد فی سبیل اللہ
اور مجاہدین کے جملہ مصارف و ضروریات کو پورا کرنے کے لیے زکوٰۃ کو خرچ کرنا حدیث سے ثابت ہے۔ ایک آدمی نے اپنی نکیل والی اونٹنی راہ جہاد میں وقف کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تجھے اس اونٹنی کے بدلے 700 اونٹنیاں عطا فرمائے گا اور سب نکیل والی ہوں گی۔ اس مصرف پر مسلمانوں کو خصوصی توجہ کی ضرورت ہے۔ آج جہاد فی سبیل اللہ کی مسلمانوں کو اشد ضرورت ہے۔ اس وقت کی سب سے اہم ضرورت جہاد فی سبیل اللہ ہے۔ اور 8واں مصرف زکوٰۃ مسافر ہے جس کا دوران سفر زاد راہ ختم ہو گیا ہو، جس کے پاس اپنے وطن میں تو کافی مال تھا لیکن سفر کے دوران اس کے سفر کا سامان ہی ختم ہو گیا، اس کو زکوٰۃ کے مال سے دینا جائز ہے تاکہ وہ منزل مقصود تک پہنچ سکے۔ تو سامعین مکرم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو زکوٰۃ اور صدقہ فطر دینا جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی آپ سب کا ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین۔ Subscribe to Mufti Qasim Nawaz online. Press the bell icon for more videos.